السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. مجھے خوشی ہے کہ میرے کل کے ویلاگ پر بھی کو بھی بہت پذیرائی ملی. دراصل میرا کوئی بیانیہ نہ تو کوئی اینٹی نواز شریف ہے نہ پرو ملٹری ہے. میں تو صرف حقائق بیان کرنے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں اور یہ سارا ڈرامہ اور اس کے کردار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کل نواز شریف یا اے پی سی نے کیا. میں جماعت اسلامی سے ایگری کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ آپ کا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, کوئی دوبارہ الیکشن کی تحریک ہو, کوئی اور چیز ہو, کوئی جی ایچ کیو پہ چڑھائی کا ہو, جلوس ہو بیلاروس کی طرح, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, گفتن نشستم اور بس ختم. تو یہ اسی طرح ہونا تھا اور یہ بیسیکلی جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ آئی ایس آئی کا ہی پروپوگیٹڈ تھا اور وہ بہت خوش ہیں, ان کو بہت کامیابی ہوئی ہے. آج بڑے دھڑلے سے ملٹری چیف اور فیضو آئی ایس آئی کا چیف دونوں پارلیمنٹری لیڈر سے ملے بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے بہن بھائیوں اور میرے بیٹے بیٹیوں, دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی گردن پہ فیضو کا ہاتھ نہ ہو, کوئی بھی. ہاں پی ٹی ایم کے لیڈرز اب کچھ تھوڑے سے ایٹ ٹائمز ود ان لمٹس باغی ہوتے ہیں, وہ بھی ود ان لمٹس. یہ میں آئی کین پروو اٹ. گل علی اسماعیل کو امریکہ آئی ایس آئی نے بھجوایا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایمن نورانی کو یہ ساری ڈیٹیلز آئی ایس آئی نے دی ہیں. دراصل فوج میں بھی گروہ بندی ہے اور عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ کیونکہ ریٹائرڈ گروپ میں ہے, دوسرے گروپ میں ہے, اور یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کانفلکٹ سے, فرکشن سے یہ بہت کچھ گین کریں گے. ٹھیک ہے جی, اپنا جو آرمی کے اگینسٹ پریشر ہے وہ بھی ریلیز کریں گے. عاصم باجوہ کی میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم ناٹ سپورٹنگ ہیم, بٹ میں بنگہیمپٹن میں رہتا تھا تو اس کا ڈاکٹر بھائی بھی ادھر ایک رہتا تھا اور اس ڈاکٹر بھائی نے کافی کمایا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ وہاں ان کے لیجٹمیٹ انٹرسٹ بھی بہت زیادہ کافی دیر سے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی عاصم باجوہ نہیں لانڈرڈ بنی. یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ جب سدرن کمانڈر تھے تو اس پیسے میں عاصم باجوہ نے ایڈ آن کیا. ٹھیک ہے, منی لانڈرنگ ان کے لیے بہت لانچوں کے ذریعے ایزی تھی, سارا تھا. کل نواز شریف سے یہ بیانیہ دلوایا گیا. نواز شریف صاحب نے کل فرمایا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلش ہونی چاہیے تھی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں, کیوں نہیں پبلش کی آپ نے؟ جناب آپ کو 99 میں مشرف نے ٹھڈے مار کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا. ٹھیک ہے نا جی, ٹھڈے مار کے. تو آپ نے کیا اس کا پٹ لیا؟ بہت آخر میں آ کے جناب اور ٹرائل شروع کیا, وہ بھی رحیل شریف نے آپ سے باہر نکلوا لیا. وہ اب آ کے وہ کر لیں آپ جتنا کچھ کرنا ہے آپ نے. یہ ساری کھیلیں. آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ پہلا غیر سرکاری نتیجہ اے پی سی کا یا بہو جی کی تقریر کا کہ جی عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ بن گیا ہے جو اس کا شوکت صدیقی کا کیس سنے گا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. شوکت صدیقی کا کیس بڑا فٹ ہے ناٹ ٹو بی ان گورنمنٹ سروس. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گورنمنٹ سروس میں ہو تو آپ کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں. وہ اس نے اوپنلی بار میں بات کی تھی, ہی انوائٹڈ ہمسیلف فار دا ٹربل, اور اس کے باوجود بھی اس کے خلاف فاطمہ جہانگیر کا فائلڈ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس کوئی کبوتر خانے اور گھروں کا چل رہا تھا. عرفان صدیقی نے اسے جج بنوایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ جج کیسے لگاتے ہیں ان کورٹس میں؟ کمال ہے. ویسے وہ جو 5 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا ہے نا, یہ گینڈا سا پرسوں اتر رہا تھا حسن نواز کے آفس سے واسکٹے
اور ایسے اپنے آپ کو ٹائگر دکھا رہا تھا. یہ سارے بدماش ہیں, سارے حرام زادے ہیں, کتے کے بچے ہیں یہ سارے. ان سے بہن بھائیوں آپ جان چھڑاؤ. فوج کے لیے تو یہ گڈی وننگ سچویشن کھیل رہے ہیں. دیکھیں یہ 1,00,000 اشرافیہ ہے, یہ سارے اکٹھے ہیں اس میں, اینڈ دے آر گورنڈ بائی پاکستان آرمی, بائی ISI, بائی جنرل فیضو. آپ دیکھیں کہ ان کے مزید آپ کاروائیاں اور ان کی بدماشیاں دیکھیں کہ چین کے ساتھ یہ بالکل فٹ ہو گئے ہوئے ہیں. گوادر کو تو انہوں نے بالکل ایک ٹیمپرری ٹرانزٹ پورٹ رکھا ہوا ہے. چابہار کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا چین نے ایران کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ بالکل کوئی 20 ناٹیکل مائل پہ ہی دور ہے, اور ادھر سے وہ اپنا کوریڈور سیٹ کریں گے. ابھی تو انفراسٹرکچر نہیں آیا. اس وقت بھی ایران سے انڈیا کو باقاعدہ تیل کی سپلائی ہو رہی ہے. آفیشیل سپلائی امریکہ نے انڈیا کو بند کرنے کا کہہ دیا, لیکن تھرو چائنا وہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے. انڈیا جو چائنا سے تیل لے رہا ہے تھرو چابہار یا گوادر کی ٹرانزٹ سے, کوریڈور سے, جیٹی جو بنی ہے ادھر سے آ رہا ہے, وہ سارا ایران کا تیل ہے جو چائنا ڈیل کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کھیل ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں بھی سیاستدان اس طرح لوگوں کو بھولا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن باوجود امریکی گڈ گورننس کے میں کہوں گا کہ اس طرح کا چکر چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک تو ایجوکیشن لیول بڑا زیادہ ہے, دوسرا لوگوں میں کامن سینس اور سمجھداری بہت زیادہ ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے, آئے میاں صاحب کے 1,00,000 فالوور ہو گئے, 2,00,000 فالوور ہو گئے. وہ ٹرمپ کو 8 کروڑ ٹویٹر پہ فالوورز کے ساتھ بھی ایل پہ بھی نہیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ اگلے ایکٹیو ہیں. اب آپ دیکھیں میں نے ایک سپریم کورٹ کا, امریکی سپریم کورٹ کا آپ کو کیس بتایا. وہ بہت دلچسپ کیس ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لبرل یا لیفٹسٹ سٹینس ہیں, ٹھیک ہے لیفٹسٹ تو نہیں کہتے کہ ہم لبرلز ہیں یا پروگریسو ہیں, وہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ سٹینڈ ہے, لیکن وہ تو خیر کہیں بھی نہیں ہے. روس اور چین میں بھی بڑے اس کے بھونڈے سے ورژنز ہیں. بٹ رائٹسٹ سٹینس یس ہے ریپبلکن پارٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یا ٹوریز ٹو سم ایکسٹینٹ ان UK اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ریپبلکنز روٹے ہوئے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اس سپریم کورٹ کی سیٹ فل کرنے کے لیے. دیکھیں جی کہ مطلب ان کو ایک بہت اچھا موقع مل گیا ہے کہ اب وہ اپنا نامینی رکھ کے 6-3 سپریم کورٹ کو پیک کر دیں گے, اور رو ورسز ویڈ وہ ایبارشن کا کیس بھی اپسیٹ کر لیں گے, اور اپنے سارے دیکھیں لیبرلز نے اپنی گراؤنڈ خود گنوائی کیسے. اعتدال پسندی کا اسلام میں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت درس دیا, لیکن اعتدال پسندی میں بہت بڑا مسئلہ ماڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں وہ ذرا ایکسپلائٹ کرنی مشکل ہو جاتی ہیں. لا بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن دیتا ہے, ایک واٹر ٹائٹ آپ کو کر دیتا ہے. اب جو اعتدال پسندی ہے, جو مڈل پوزیشنز ہیں, بیسیکلی اس کے لیے بہت زیادہ اچھا کیریکٹر اور کنڈکٹ چاہیے. وہ آپ کی انٹینشنز پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سارا, اور وہ آپ کی مادہ پرستی آپ کو کہیں جینے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, وہ مادہ پرستی ختم کر کے رکھ دیتی ہے. تو لہٰذا یہ بہت مشکل ہے لبرلز کے لیے ٹو یونائٹ پیپل اینڈ ٹو کنٹرول پیپل. ریزن ڈیموکریٹس نیور سکسیڈڈ, ریزن یہ ایکسٹریم لیفٹ پہ جا کے بھی نہیں سکسیڈ کر رہے ہیں. برنی سینڈرز اور الزبتھ وارن ایکسٹریم لیفٹ, فار لیفٹ پہ چلے گئے, لیکن خیر دونوں کو بیچاروں کو آنے نہیں دیا. لیکن ان کی کچھ پالیسیز, جیسے ان کا ایک ہے منشور میں کہ 4 لاکھ سے جو اوپر لوگ کما رہے ہیں امریکہ میں سالانہ, ان پہ ٹیکس لگایا جائے, جو کہ ادھر فل مرفی نے لگا دیا ہے نیو جرسی میں ملینئر ٹیکس. تو اس طرح کر کے بہت مشکل ہے. اب یہ سارے لبرلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. پاکستان میں تو لبرلز ایکسٹریملی کرپٹ ہیں. طلعت حسین, مطیع اللہ جان, احمد نورانی,
یہ سارے ممی ڈیڈی گروپ سارا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ پوزیشن حلوہ ہے آئی ایس آئی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے. ان کی تو جناب بالکل موجیں لگی ہوئی ہیں. نواز شریف تو آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. کسی دن عارف نقوی کے ساتھ ایک ہی جہاز میں بٹھا کے امریکہ لایا جائے گا منی لانڈرنگ فیس کرنے کے لیے. یہ بھی تلوار نواز شریف کے سر پر لٹکی ہوئی ہے. یہ باؤ جی باتیں کر رہے ہیں نا, باؤ جی کے سری پائے بڑے اچھی طریقے سے نکلیں گے. ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کل کہ اس نے اتنا 3 دفعہ اقتدار دیکھ لیا, موجیں کر لیں, اب ادھر بھی موجیں مار رہا ہے, دوڑ گیا ہے, تو اب اس کو پھر کیا خندق ہو رہی ہے. میں کہا جی وہ بچوں کو خندق ہو رہی ہے, بچوں کو کروڑ روپے کا سینڈل جو انہوں نے اپنے سر پہ مارنا ہے وہ لینے کی خندق ہو رہی ہے. بہت ظلم ہے. نوجوان نسل کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے رائٹس کے لیے ارسپیکٹو آف دا پارٹیز فائٹ کرنا شروع کریں. دیکھیں امریکن ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہ بند ہوئی ہے ابھی تک کووڈ کی وجہ سے. وہ اسٹوڈنٹ ویزاز نہیں دے رہی ہے. نیو دہلی میں کھلے ہیں. اسی طرح جو ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن پہ پاکستانی اسکالرشپس پہ باہر گئے ہیں, پاکستانی حکومت نے پیسہ خرچ کیا ہے اس پہ, ان میں سے 90% نے کہا ہے جی کہ ہم نے واپس نہیں آنا, پیسہ لے لو. وہ گرانٹر بیچارے اندر ہوتے پھر رہے ہیں. کوئی چاچا تایا ماما جو گرانٹر بن رہے ہیں نا, ان کو اندر کیا ہوا ہے, ان کو آئی ایس آئی اٹھاتی پھر رہی ہے. عجیب قسم کی بدماشیاں, گند, فراڈ. میں آپ کو بتاؤں کل کی تقریر پہ وہ بہت اچھا کیا ہے کہ عمران کوکینی اور اس کی ساری ٹیم. وہ آج ریحان کہہ رہی تھی لاڈلا یہ ہے وہ ہے. میں کہا کہ تو ذرا بتا, تو بھی تو اسے, تیرا بھی تو یہ لاڈلا ہوتا تھا, اور تو نے اسے کیا نک نیم دیا ہوا تھا, میں ادھر تو نہیں بتا سکتا. تو یہ صورتحال ہے ان کی, تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. او بھئی اگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع کرنے کا اتنا باؤ جی شوق چڑھ ہے, باؤ جی پھر او آئی جے آئی فنڈنگ کیس میں بھی ہتھکڑیاں لگواؤ اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ مجبوری میں باپ کو, وہ آپ کو کسی کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی یہ میرا پیو ہے. تو بٹو نے کہا تھا نا ڈیڈی ایوب خان کو, جب مطلب ہو تو باپ بنا لو کسی کو, جب مطلب پورا ہو گیا تو انہوں چک کے مارو. تو وہ نواز شریف اس وقت کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی کون سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوک سے پیدا ہوا بندہ. نوجوان نسل بالکل برین واشنگ سے باہر نکلے, صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرے, ٹھیک ہے جی. سیرت النبی پر کوئی اچھی کتاب پڑھیں, اور ویسٹرن فلاسفرز اسپینوزا وغیرہ کو پڑھا جائے, ایمینول کانٹ کو پڑھا جائے, جین پال ساترے کو پڑھا جائے. بڑا آسان ہے, آسان سی سمجھ والی انہوں نے باتیں کی ہیں. ان کی زندگی کا طور طریقے پڑھے جائیں. یہ باؤ جی شاؤ جی چھوڑیں آپ یہ سری پائش ہے, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا ہے. آج میں نے ایک اور کراچی سے عارف انصاری, جن کا میں تذکرہ بڑے اچھے لفظوں میں کرتا تھا, وہ پتہ لگا, میں کافی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ آئی ایس آئی کا پلانٹڈ ہے. ہر تیسرے دن کوئی میجورٹی آف نواز شریف نون لیگ کے ایکٹیو ٹرولز آئی ایس آئی کے ہینڈلرز ہیں, آئی ایس آئی کے پلانٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. جیسے میں آئی کین پروو اینڈ آئی کین سے, یہ جو ہے اپنا گل علی اسماعیل, یہ سارے یہ وہ ڈبل گیمز کھیل رہے ہیں. جیسے کہ بیلاروس میں کل سنڈے تھا, کل پھر احتجاج ہوا, اور کچھ مرسنری ٹروپس بھیجے تھے پیوٹن نے, اور وہ الیگزینڈر لکاشنکو بہت تپا کے وہ مرسنری ٹروپس, وہ اس کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ یہ تو لوگوں کو اور بھڑکا رہے تھے جلوسوں کے لیے, اور یہ تو جھپیاں ڈال رہے تھے ان کے ساتھ. تو وہ پیوٹن ایک اور گیم کھیل گیا. یہ پیوٹن جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, جو کے جی بی کے ٹرینڈ, جو جاسوسی میں پاور ہنگری, یہ فیضو بالکل اسی طرح کا پاور ہنگری مانسٹر ہے. اگر آپ لوگ باؤ جی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یا آپ نواز شریف ہماری جان ہے, جگر ہے, دل ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو اس کو کہیں کہ ذرا فیضو کے خلاف کھڑا ہو. کہیں جی
کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ ہے فیض آباد دھرنے پہ وہ امپلیمنٹ کی جائے، ٹھیک ہے نا. اس کو مدو رحمان کمیشن رپورٹ کی پڑھی ہے. چلو جی، ایک نواز شریف ٹویٹر پہ آیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ چلیں جی ٹویٹر پہ کہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی وہ دھرنے کی رپورٹ جون سی ہے وہ اس کے مطابق ایکشن لیا جائے. بکواسیں ساری حرام زدگیاں. پوچھا جائے جنرل باجوہ کا آرٹیکل 6 میں ٹرائل کیا جائے کہ اس نے آن دا فلور آف دا سینٹ کہا تھا کہ جی میرا فیض آباد دھرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، فوج کا اگر ہاتھ ہو تو آپ مجھے جو مرضی سزا دیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ باتیں ہم پوچھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. زندگی بہت سادہ ہے. یہ روحانیت کے رقص کی طرف آئیں. لوگ مجھے کل کہہ رہے تھے وہ چوہان صاحب تسی کیڑے کماں پہ گئے روحانیت. تو بابا میں روحانیت کی طرف کیسے لاؤں ان کو؟ وہ تو بہو جی کے بونڈ میں گھسے ہوئے ہیں سارے. کیا کروں میں ادھر؟ کیا جوانوں کو کیا میں روحانیت کی بات بتاؤں؟ وہ بہو جی سا ہی نہیں لین دے رہے. وہ بہو جی کی کرتوتیں بتاؤں تو ان کو نکالوں نا. اوپر سے حب الوطنی پاکستان کے لیے بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مریم جی گرین کلر کا سوٹ پہنا. ایک بندے نے بڑا جی 5 کروڑ کی انگوٹھی تھی، پتہ نہیں 10 کروڑ کا سینڈل تھا اور کیا تھا. اور یار نوجوان نسل، آپ کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے. بیڑا غرق کر دیا ہے. کوئی حب الوطنی نہیں ہے. پاکستان ایک بفر سٹیٹ سی بن کے مارنے کے لیے نا کہ ایک دوسرے کو مارو، آپ ایک دوسرے کو قتل کریں گے 22 کروڑ لوگ. خدارہ اس چیز سے نکلیں، کوئی اچھی بلائی کے کام کریں. مجھے تو دیکھیں یہ ISI کا بندہ عارف انصاری کہتا تھا کہ ایک ہم نے فلیگ لور پارٹی بنائی تھی، آپ اس کے ہیڈ کریں اور آپ آئیں. مجھے پتا تھا کہ یہ ISI کی. میں تو لیڈری لیتا ہی نہیں بابا، میں تو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. آئی ایم جسٹ گائیڈنگ ود مائی ایکسپیرینس کہ یہ چیزیں ایسے ہیں، ان کو ایسے دیکھنا شروع کریں، تقلید سے بالکل باہر آئیں. میں تو US کی ایگزامپل آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں US میں یہ چیزیں ہوتی دیکھتا ہوں. اور US میں پروگریسیوز اور لبرلز فیل ہو گئے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے فیل ہو گئے. آئی ایم ناٹ، میں ٹڈو جسے کہتے ہیں، میں ٹڈو رائٹسٹ نہیں ہوں، لیکن میں مجبوری سے رائٹسٹ ہوں ان بغض آف لبرلز اینڈ پروگریسیوز کہ یار یہ تو مدر پدر آزاد ہیں، یہ تو ہمیں مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ بارڈر کھول دیو جی، یہ کر دیو جی. وہ لو اب آ کے ریپبلکنز نے ٹوٹل 6-3 سپریم کورٹ کا اگر ہو گیا نا تو اگلے 20-30 سال یہ قبضہ چھڑا لیں ریپبلکن سے، امریکہ کا رائٹس سے. تو یہ حالات ہیں. پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. گو بیک ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ، سیرت النبی، ان کی زندگی. میرے بارے میں بالکل کسی قسم کا فکر نہ کریں کہ مجھے کوئی مار پڑی ہے. الحمدللہ میرا کریئر بہت شاندار رہا ہے. میں اگر 100 نمازیں بھی روز پڑھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں شکر نہیں اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتا. میں جنت میں رہ رہا ہوں. میں فرض کفایہ سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کو بتانا. مجھے کوئی پیسہ، عہدہ، لیڈری، میں تو اویلیبل ہی نہیں ہوتا. شام 6 بجے سے صبح 8-9 بجے میں آن کرتا ہوں یہ اپنا آئی فون. کچھ 14-15 گھنٹے تو میرا یہ فون ہی بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا کنیکشن ہی نہیں ہوتا کوئی دنیا سے. میں پتہ نہیں کہاں ہوتا ہوں، میں کیا نظارے رات کو کر رہا ہوتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا را سوچئے، خدا را سمجھیں. یہ تقلید شکلید سے باہر نکلیں. اللہ نے کہا.